السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وقسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ سے ہوں۔ بھائیو، آج بھی ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے اس کا ذکر کریں گے، اور آج بھی تقریباً 20 اسباق تفسیری انداز میں ہم بیان کریں گے۔ شیطان نے نا آدم اور حوا کو وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھائیں کہ بے شک یقیناً میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان ہے، اور اصل سبب ورگلانے کا آدم علیہ السلام کو یہ قسمیں ہی بنی ہیں۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ دوسری اس نے بات کہی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دشمن بعض اوقات نا سے خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے، اور حقیقت میں وہ دشمن ہوتا ہے، خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے عبداللہ بن ابی منافق کی، کہ ظاہری طور پر وہ خیر خواہ بنا ہوا تھا، حقیقت میں وہ دشمن تھا۔ تو شیطان نے بھی ظاہری طور پر خیر خواہی کی بات کی، حقیقت میں وہ دشمن تھا۔ پھر اس نے یہ بھی وسوسہ ڈالا کہ او تکونا من الخالدین، اگر آپ یہ درخت کے قریب چلے گئے کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے دونوں اس میں ہو جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو موت ناپسند ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے یہی وسوسہ ڈالا نا کہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے۔ انسان ہزاروں سال بھی زندہ رہے، زندگی سے اس کا دل نہیں بڑھتا، وہ اللہ ہی اس کو اس دنیا سے لے جاتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، بے حیات کی تلاش، امبر ناگ ماریا، فلاں ڈاکٹر نے تجربے کر کے موت کو شکست دینے کی کوشش کی تو شکست تو کوئی نہیں دے سکا۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے۔ تو شیطان نے انسان کی اسی خواہش کو ہتھیار بنا کر وسوسہ ڈالا ہے کہ آدم آپ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ یہی راز ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ انسان ازلی نہیں ابدی ضرور ہے، مطلب ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہے گا، چاہے اس کا جسم اور روح کٹھے رہیں یا جسم اور روح جدا جدا رہیں، بعد میں بھی انسان نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، چاہے جنت میں رہے چاہے جہنم میں رہے۔ چوتھا مسئلہ شرم و حیا کا ہے، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ دیکھیے نا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ ہر دین میں ہر نبی کے اندر حیا ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لباس اترا ہے تو انہوں نے
جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا ہے، بلکہ یہ حیا انبیاء میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی حیا والے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی حیا والی ہوتی ہیں، تاکہ نکاح والا معاملہ محفوظ رہے اور نسب والا معاملہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ پانچواں مسئلہ، بعض لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں شرمگاہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں چھپایا انہوں نے؟ تو بھئی وہ ایک دوسرے سے تھوڑی چھپایا، یعنی کہ تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ایک دوسرے سے شرمگاہ کو چھپایا، تو ٹھیک ہے عام حالت میں چھپانا ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے بھی تو تھے، شیطان سامنے کھڑا ہو کر وسوسے ڈال رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے ورگلایا وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا شیطان، تو اس سے اپنے آپ کو شرمگاہوں کو اس سے بھی تو چھپایا ہے۔ تو یعنی کہ میاں بیوی تھے آدم اور حوا، انہوں نے ایک دوسرے سے ستر چھپانے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا شیطان سے اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کیا، یا فرشتوں سے۔ چھٹا سبق یہ ہوا کہ انبیاء سے اگر خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کا اثر نا فوراً ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی انہوں نے آدم اور حوا نے درخت کے قریب گئے، اس کا دانہ کھایا تو ان کے لباس اتر گئے جنتی، اور ان کی شرمگاہیں یا ستر ایک دوسرے پر ظاہر ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہجرت کرتے ہیں فوراً مچھلی کے پیٹ میں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام سے اگر خطا ہو جائے تو اس کا رزلٹ فوراً نکلتا ہے۔ ہم اگر گناہ کر لیں تو ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں بخار ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے نہیں نا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں ان کی خطا کا فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی اصل دشمنی ہر جنتی کے ساتھ ہے، لیکن اصل دشمنی اس کی آدم اور حوا یا انسانوں کے ساتھ ہے۔ جنات، جنوں نے بھی جہنم میں جانا ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، اور جنوں کو بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن جنوں کی دشمنی ابلیس کے دل میں اتنی نہیں ہے جتنی آدم حوا اور اس کی اولاد کی دشمنی ہے۔ اس لیے کہا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، تم دونوں کا اور تمہاری اولاد کا بھی۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا نا جنات کا بھی، جنوں کا بھی دشمن ہے، نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ آدم سے ہی ہوا تھا نا کہ ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور شیطان لاکما میں کیا ہے جی کہ تم دونوں، تو اصل رشتہ پر حملہ شیطان کا میاں بیوی پر ہے۔ فَقُلْنَا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ کریمہ 117 میں اللہ نے کہا کہ اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کا اصل دشمن، اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے ان کی بیوی کا بھی دشمن۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان تخت لگا کر بیٹھتا ہے سمندر میں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے قتل کروا دیا، فلاں گناہ کروا دیا، فلاں گناہ کروا دیا، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، حتیٰ کہ طلاق کی نوبت آ گئی، جدائی ہوگی، تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں لڑ کر شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ میاں بیوی کہتے ہیں ہم آپس میں لڑ کر شیطان کو خوش ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس لیے شیطان کا
حملہ جتنا میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور رشتے میں حملہ نہیں ہوتا. میاں بیوی کے معاملے میں شیطان کے لیے سب رشتے ثانوی ہیں، پہلا ٹارگٹ ان کا میاں بیوی ہے. 9واں مسئلہ جی، دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے، پھر جنت سے نکلے بھی، تو اصل میں انسان کی یا انسانوں کی زندگی صرف 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم سبق ہے کہ ہر انسان کی زندگی 2 ہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. یا تو اسے کوئی چیز ملتی ہے یا اس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دونوں تجربے آدم اور حوا کو کروا کر دنیا میں بھیجا ہے. پہلے جنت ملی، یہ تھا ہر انسان کو کوئی نعمت ملنا. پھر جنت چھین لی گئی، یہ ہے نعمت کا چھیننا. تو بس پوری زندگی آپ غور کر کے دیکھ لیں، پوری زندگی صرف 2 ہی چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. یا تو بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے یا اس سے نعمت چھین جاتی ہے. نعمت ملے تو شکر کرے، چلی جائے تو صبر کرے. 10واں مسئلہ، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس میں یہ سبق ہے کہ خطا کر کے توبہ کرنا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور خطا کر کے توبہ نہ کرنا، ڈھیٹ بن جانا، ڈٹ جانا، گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. خطا ہو جاتی ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، گناہ ہر بندے سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ بھی تو ہے نا، میل کا صابن بھی تو ہے نا توبہ. تو گناہ کر کے توبہ کرنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا شیطان کا طریقہ ہے. گیارہواں مسئلہ یہ کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے، فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی کہ ان کی توبہ کو قبول کیا. تو انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطا کی خود ہی توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور خود تعلیم دی ہے دعا کی کہ یہ پڑھنا دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس میں نا اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ توبہ لازماً قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود تعلیم دی ہے نا کہ ان کلمات سے میری بارگاہ میں توبہ کرو. تو جب اللہ خود تعلیم دے رہے ہیں نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ کا تعلیم دینا توبہ کی دعا کی، اس میں یہ خوشخبری پوشیدہ تھی کہ آدم ہم نے آپ کی توبہ قبول کرنی ہے، اور اس کی وجہ میں تواب ہوں، میری ایک صفت کا اظہار ہوا ہے تمہیں پیدا کر کے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. اگر آپ نہ ہوتے تو میری یہ صفت کا اظہار کس پر ہوتا؟ تواب. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فقیر ہو تو اس سے کوئی امیر آدمی کہے کہ شام کو میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ دوں گا. ایک بندہ خود جائے مانگے، امیر دے یا نہ دے،
اور ایک امیر آدمی خود ہی کہہ دے فقیر کو، مسکین کو، غریب کو کہ تم آنا شام کو تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ دوں گا، تو مسکین غریب کتنا خوشی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جائے گا نا، کہ اس نے خود کہا ہے امیر آدمی نے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، تو لازمن دے گا، وہ بڑے خود اعتمادی کے ساتھ جائے گا نا۔ بس اسی طرح فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ تو یہ خوشخبری تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ جو ہے وہ قبول کرنی ہے۔ 12واں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ایک استغفار وہ ہے جو کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے کلمات کا دعاؤں کے ذریعے مانگتے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ایک وہ استغفار کی دعائیں ہیں جو کہ اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں وہ دعائیں آئی ہیں، جیسے سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، لمبی دعا ہے۔ تو اگر بندہ وہ دعائیں مانگے جو اللہ نے خود سکھلائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے استغفار کی، تو اس میں بھی ان دعاؤں سے زیادہ تاثیر ہے جو ہم خود توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر کر آئے، اور اگر وہ الفاظ بولیں جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہیں تو وہ زیادہ توبہ قبول ہوگی۔ 13واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے نا وہ دیکھا عرش پر محمد لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے یا ان کے صدقے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی ہے۔ تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، روایات ضعیف ہیں بلکہ موضوع کے قریب ہیں۔ تو وہ خود اللہ نے فرما دیا کہ رب کیا تعلیم دی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا خود تعلیم دی تھی۔ تو وہ واقعہ وہ جو ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم مجھے معاف کر دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دعا کے اندر میں نا اس میں دو بڑے اہم نقطے ہیں، بلکہ 3 کہہ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور شیطان سے بھی خطا ہوئی، آدم سے بھی خطا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اس خطا کی نسبت اپنی طرف کی، شیطان نے اللہ کی طرف کی۔ بیما اغویتانی، با وجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ہوا خود گمراہ ہے، پاگل ہے، ذلیل انسان مردود۔ اب دیکھے خود گمراہ ہو گیا تو اللہ کو الزام لگا رہا ہے جو پاک ہے، سبحان اس کی صفت ہے کہ تو نے گمراہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ خود ہی ظلم کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں با ادب بے ادب۔ آدم علیہ السلام ہے با ادب اور شیطان ہے بے ادب۔ دیکھیے نا، ادب یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور بری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں، تو بیماری کی نسبت کی اپنی طرف، یہ تھا ادب، حالانکہ اللہ ہی بیمار کرتے ہیں لیکن ادب کے خلاف ہے نا، اور شفا کی نسبت کی اللہ کی طرف۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت، جب انعام کی باری آئی سورہ فاتحہ میں، تو نے انعام کیا، دیکھیے تو نے انعام کیا، اللہ سے خطاب کر کے مومن کہتا ہے انعام تو نے کیا۔ اور جب غضب کی اور گمراہی کی باری آئی تو مفعول کا صیغہ استعمال کیا، جس پر تیرا غضب ہوا، مغضوب کس نے کیا اللہ نہیں، لیکن اللہ کا ادھر اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، مفعول کی طرف نسبت کر دی۔
اور سورہ جن میں بھی یہی موضوع ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا گیا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. بھئی جیسے اللہ خنزیر کے بھی رب ہیں, کتے کے بھی رب ہیں, لیکن ہم ادب کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہتے اے اللہ تو کتے کا رب ہے, خنزیر کا رب ہے, کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں محمد کے رب ہیں, کعبہ کے رب ہیں, اشرف چیزوں کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. دوسرا 15واں اس میں سبق یہ ہے کہ غور کیجئے یہ مانگا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا, اپنا حال بیان کیا. یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. مانگا اللہ سے کچھ, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, پاک ہے تو, میں ظالموں میں سے ہوں. لیکن اسے یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنا حال بیان کر دے, یہ بھی دعا میں آتا ہے. صرف دعا مانگنے کا ہی نام نہیں ہے, وہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگی جائے چیز, لیکن بندہ اپنا حال بیان کر دے, یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے. غور کر رہے ہیں نا اس نقطے پر؟ مانگا کچھ نہیں ہے, کیا مانگا اللہ سے, بس اپنا حال بیان کیا. 16واں مسئلہ یہ ہے اس میں کہ بڑوں کی خطائیں جو ہے نا امت کے لیے رحمت یا تحفہ بن جاتی ہیں. مطلب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, انہوں نے یہ ربنا ظلمنا انفسنا کہا, اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی, وہ چلے گئے اور یہ دعا اپنی اولاد کو بھی چھوڑ گئے. اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کہ تم سے اگر یہ خطا ہو جائے تو تم یہ اس طرح دعا مانگ لینا. جیسے یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, لیکن تحفے کے طور پر پوری امت محمدیہ بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا تحفہ دے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, یعنی کہ بڑوں کی خطائیں چھوٹوں پر رحمت یا تحفہ بن جاتے ہیں. تو تیمم کی آیات نازل ہو گئی کہ عائشہ کا ہار گم ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے تو نماز پڑھ لیا کرنا. 17واں مسئلہ یہ بھائیو علمی بات ہے, میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آگے آ رہا ہے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. بڑی ادھر غور طلب بات ہے, توجہ رہے. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ادھر پتہ نہیں 40 سال روتے رہے, سجدے کر کے زمین پر نشان پڑ گئے, پھر وہ پتہ نہیں کتنے سال جدائی بھی رہی آدم اور حوا کی, تو میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. مجھے یہ باتیں ٹھیک نہیں لگتی. اگر کوئی صحیح سند سے مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قرآن کے سیاق سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ دعا توبہ جو ہے نا وہ آسمانوں پر ہی قبول ہو گئی تھی, کیونکہ آگے آ رہا ہے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو. جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کا دشمن ہے. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے کہ فرمایا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے, پھر اس کے رب نے اسے چن لیا. فتاب علیہ وہدا, یعنی اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی, یعنی کہ توبہ قبول کی.
قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. اللہ تو کہہ رہا ہے اکٹھے اتر جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں جدا جدا ہو گئے. تو بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ بڑا غور طلب سوالیہ انداز ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کی توبہ آسمانوں پر ہی قبول ہو گئی تھی؟ میرا ذاتی رجحان یہ ہے، اللہ کی خاص دلیل مل جائے کہ بھی آدم علیہ السلام کی توبہ آسمانوں پر ہی قبول ہو چکی تھی، اور خرم خوشی والے انداز میں زمین پر آئے ہیں اور ہنسی خوشی انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. یہ کیا جی 40 سال کے لیے ادھر کوئی رہا ادھر رہا، روتے رہے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی. ہمیں یہ بات فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے اس کو سوالیہ انداز میں رکھا ہے کہ اگر کوئی وزنی دلیل مل گئی تو مل گئی، ورنہ یہ باتیں ہی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں مفسرین بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کا سیاق و سباق ان کا ساتھ نہیں دے رہا. میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا کے بعد کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ تمہارا بعض کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بعد میں اترنے کا حکم دے رہے ہیں. پھر یہ 40 سال دعا کا قبول نہ ہونا یہ بڑی بات ہے. 40 سال زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تمہارا بعض کا دشمن ہے. 18واں مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کا دشمن ہوگا، کافر مومن کا، مومن کافر کا، اور شیطان انسانوں کا، انسان شیطانوں کے دشمن ہوں گے. بعض نے یہ زیادہ مناسب ویسے مفہوم ہے کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کہ یعنی کہ شیطان انسان کا، انسان شیطان کا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دشمن ہوگا، کافر اور مومن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ انسان نہ ایسا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے لازماً دوسرے بھائیوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ رابطے کرنے پڑتے ہیں اپنی جو تجارت کے لیے، کام کے سلسلے میں. تو ہر بندے کی خواہشات اور مطلوب الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات طلب میں مطلوب میں ٹکراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. میرا کوئی اور مطلوب ہے، دوسرے کا اور مطلوب ہے، تو اس مطلوب کے ضد کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ بھی دشمنی کا سبب بنے گا. 19ویں بات جی، یہ بڑی خاص یہ بھی بات ہے ہمارے یہاں نا، یہ تصور کیا جاتی ہے، یہ خاص بات ہے، اہم بات، کہ تاریخ انسانی کا آغاز جنگلوں سے شروع کرتے ہیں کہ انسان پہلے جنگلی تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ شہری ہوا، دیہاتوں میں آیا، دیہات سے شہر بنے. نہیں بھائیو، آدم علیہ السلام نے پوری روشنی میں اور پوری تہذیب و تمدن میں اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے. توبہ نعوذ باللہ، آدم حوا جنگلی نہیں تھے، نہ ان کی اولاد. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے سب نام تو آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے جو ضرورت کے مطابق تھے. تو ہم کیسے مان لیں کہ جس کی آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی تو وہ ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ جنگلوں میں یا جنگلی زندگی انہوں نے گزاری اور تہذیب و تمدن سے وہ دور تھے. اللہ فرما رہے ہیں اتر جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو وہی کا سلسلہ بھی تو رہا. اس لیے ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ کچھ جنگلی تھے، یا انسانوں نے اپنی زندگی جنگلات سے شروع کی. ہاں، جو وحی الہی سے کٹ گیا وہ ٹھیک ہے، وہ جنگلی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جس کا تعلق وحی سے جڑ جائے وہ جنگلی نہیں ہو سکتا. اور عقلی مثال بھی اس کی موجود ہے بڑی زبردست، کہ دیکھیے معمولی سفر ہے ایک کمرے کا، تو جب ہم بٹن لگاتے ہیں بجلی کا یا لائٹ کا تو دروازے کے پاس لگاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا نا مسجد میں، جہاں بھی گھر میں بٹن کہاں پر لگے ہوتے ہیں؟ دروازے کے پاس. یعنی اتنا سفر بھی اندھیرے میں طے نہ ہو. یہ نہیں ہوتا کہ پورا کمرہ کا طے کر کے تو سامنے والی پشت والی دیوار پر بٹن لگائے ہوں
ہم نے لائٹ کے بٹن ہم لگاتے ہیں دروازے کے پاس. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ تھوڑا سا روشنی کا تھوڑا سا سفر ہے نا کمرے کا بھی، وہ بھی بغیر روشنی کے طے نہ ہو. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 1000 سال زندگی تھی تو توبہ نعوذ باللہ بغیر وحی الہی کے اور بغیر تہذیب و تمدن کے ہو گئی. یہ بات ٹھیک نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پانے 2 باتیں بس آخری فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے، کون سا باطل، کون سا دین حق پر ہے، کون سا نہ حق. آسان سی بات ہے، جو چیز آسمان سے اللہ نے اتاری وہ حق ہے، جو اس کے مطابق ہے اس کا فرقہ بھی حق پر ہے، اس کا دین بھی حق پر ہے، کیونکہ فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہاں جی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو وہ بندہ حق پر ہے. زمین پر جو مذہب بنے وہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو، وہ حق پر بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، وہی نازل کی، وہ حق والی چیز ہوتی ہے. یہ آسان سا فارمولہ ہے اگر آپ نے حق کو پہچاننا ہے. آخری بات بھائی، ہمارے ہاں یہ بات تصور کی جاتی ہے کہ بزرگوں کو تو شیطان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. بندہ بوڑھا ہو جائے جب بزرگ بندہ ہے، کیا ہے؟ بزرگوں کے پیچھے شیطان پڑا تھا. آدم اور حوا ہمارے بزرگ تھے نا، بڑے تھے. تو شیطان کا خطرہ بزرگوں کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ تو جنت جیسی جگہ ہو، جنت جیسی جگہ ہو، شیطان ادھر بھی پہنچ گیا نا. تو بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، جی مسجد میں شیطان کیسے آ گیا، مدرسوں میں شیطان کیسے آ گیا، بیت اللہ میں شیطان کیسے چلا گیا؟ او بھائی اس نے مہلت مانگی ہے بھائی کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے. اگر چاروں طرف سے اس کے پابندیاں لگ جائیں تو وہ پھر مہلت دینے بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ جنت میں بھی چلا گیا، بزرگوں کے پیچھے بھی چلا گیا. تو بزرگی اس بات کی دلیل نہیں ہے، بڑا ہونا، بزرگ ہونا، کہ شیطان کا اس کو کوئی خطرہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.